نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ کل کی تقریر میں آپ نے شخصیت پرستی کی مذمت میں گفتگو فرمائی۔ خواہش یہ ہے کہ اس روشنی میں اور اسی سے مربوط تقلید جیسے حساس موضوع پر بھی کچھ کلمات بیان فرمائیں کہ اگر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مجتہدین کی توضیح المسائل کی کتب میں درج احکامات کو صرف ان شخصیات کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ان کتب میں احکامات کو دلائل سے ثابت نہیں کیا گیا جو کہ عقل کے لیے کفایت کا باعث ہو۔ شخصیت پرستی وہ اور چیز ہے، حق پرستی اور چیز ہے۔ شخصیت پرستی کہیں بھی کسی جگہ بھی ہمارے لیے اس کا جواز موجود نہیں ہے، کسی جگہ بھی۔ ہم جہاں بھی اگر کسی شخصیت کا احترام کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اگر پیرو ہیں اس کے تو حق کی وجہ سے اس کے پیرو ہیں۔ اب یہ سوال جو اٹھا کہ ہم تقلید کرتے ہیں، یہ تقلید بھی اتفاق سے بہترین مثال ہے، یہی مثال دینی بھی چاہیے کہ تقلید جب ہم کرتے ہیں تو آپ وہ شرائط پڑھیں تقلید کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقلید جو ہم کرتے ہیں یہ تحقیق ہمیں تقلید پر پہنچاتی ہے، یعنی ہم نے تحقیق کی ہے، اس تحقیق نے ہمیں کہا ہے کہ تم تقلید کرو۔ کیوں تحقیق کیا کی ہے آپ نے؟ تحقیق سے یہ ہمیں یقین ہوا کہ خدا ہے، اس تحقیق سے ہمیں یہ یقین پیدا ہوا کہ خدا کے احکامات بھی ہیں، اس تحقیق سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہم ان احکامات کو بجا لائیں، ہم ان احکامات پر عمل کریں، اور اس تحقیق سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہماری رسائی ان احکامات تک نہیں ہے، چونکہ ان احکامات کو سمجھنے کے لیے جو علوم، جو مہارت، جو مقام چاہیے وہ ابھی ہم میں نہیں ہے، اگرچہ ہر ایک میں ہونا چاہیے تھا۔ قاعدہ ابتدائی قاعدہ یہی ہے کہ ہر انسان کو خود اپنے احکام سمجھنے چاہیے، دلیل سے سمجھنے چاہیے، منابع سے سمجھنے چاہیے، قرآن سے سمجھنے چاہیے، حدیث سے سمجھنے چاہیے، ہر انسان کو۔ لیکن اب جب کہ ہم نے جو کچھ بھی وجوہات تھیں اس کی بنا پر ہم ایسے ہیں کہ نہیں سمجھتے اپنے احکام، قرآن سے اور دلائل سے اپنے احکام نہیں لے سکتے۔ اب تحقیق ہمیں کیا کہتی ہے؟ تحقیق ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر خود نہیں سمجھتے ہو تو کسی ایسے سے پوچھ لو کہ جو سمجھتا ہے۔ جیسا کہ دنیاوی امور میں ہم ایسا کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں، کوئی مشکل ہمارے ساتھ پیش آ گئی، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے یا حل کرنا ہے، تحقیق کرتے ہیں کہ آیا ہم خود اس کو حل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جب تحقیق کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہیں بھائی آپ خود نہیں حل کر سکتے، پھر کیا کریں؟ پھر کسی ایسے کے پاس جو اس کو حل کرے۔ آپ مریض ہو گئے اور مریض ہونے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ میں مریض ہوں، یا کسی آپ کے ہمسائے میں یا آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی مریض ہے، آپ نے تحقیق کی یہ مریض ہے اور یہ مرض ہے، اس کو اس کا علاج ہونا چاہیے۔ علاج میں آپ کو یقین ہے کہ میں نہیں کر سکتا علاج، بس کسی ایسے انسان کے پاس لے جائیں جو اس کا علاج کرتا ہو، جس کو علاج معلوم ہو، جو دوا دے سکتا ہو۔ بس یہ تقلید جو دین میں ہم کرتے ہیں احکام شرعیہ فقہیہ میں، یہ تقلید اس تحقیق کا نتیجہ ہے۔ وإلا اگر یہ بھی تقلید سے تقلید کی جائے، یعنی اندھی تقلید کی جائے، وہ تقلید ہی باطل ہے سرے سے۔ پہلے تحقیق کی جائے، تحقیق انسان کو پہنچائے تقلید تک، وہ تقلید صحیح ہے، اور وہ بھی صرف دین کے ایک شعبے میں، نہ کل دین میں۔ دین اپنانے میں تقلید نہیں کر سکتے، دین کے اصولوں میں تقلید نہیں کر سکتے، دین کے بنیادی مسائل میں تقلید نہیں کر سکتے، معرفت خدا میں تقلید نہیں کر سکتے، توحید میں تقلید نہیں کر سکتے، امامت و نبوت میں تقلید نہیں کر سکتے، معاد و قیامت میں تقلید نہیں کر سکتے، اور دیگر جتنے بھی معارف ہیں ان میں تقلید نہیں کر سکتے۔ فقط تقلید کہاں کر سکتے ہیں آپ؟ ان احکام فقہیہ شرعیہ عملیہ میں جو ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ خدا کا حکم ہے یا نہیں ہے، اس میں، اس شرط کے ساتھ کہ ہم اتنا علم و فاضل بھی نہیں رکھتے، اس صورت میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم تقلید کریں۔ خوب، اب سوال یہ ہے کہ کیوں اس آدمی کی تقلید کریں؟ نہ اس وجہ سے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہ بہت بڑا مثلاً خاندان کا آدمی ہے، بڑی اچھی نسل کا آدمی ہے، اس وجہ سے اس کی تقلید کی جائے، نہ یہ چیزیں نہیں ہیں اس میں۔ بلکہ شرائط تقلید دیکھیں، کیا شرائط اس میں رکھی گئی ہیں؟ شرائط اس میں یہ رکھی گئی ہیں کہ یہ اعلم الناس ہو، افقہ الناس ہو، اعدل الناس ہو، اوثق الناس ہو، یعنی یہ عدالت میں سب سے آگے ہو، یہ وثاقت میں سب سے آگے ہو، یہ فقاہت میں سب سے آگے ہو، یہ عمل میں، کردار میں، فہم و سوچ بوجھ میں سب سے آگے ہو۔ یعنی حقیقت میں ہم شخص پرستی نہیں کر رہے، بلکہ فقاہت کی تقلید کر رہے ہیں، نہ فقیہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ شخص کی تقلید نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ گلاس سے پانی پیتا ہے آپ جگ سے پی لیں، کوئی حرام نہیں ہے۔ مرجع تقلید آپ کا، اگر وہ مرسیڈیز پر بیٹھتا ہے آپ ٹویوٹا کار پر بیٹھ جائیں، اگر وہ ٹرین پہ بیٹھتے ہیں آپ جہاز پر بیٹھ جائیں۔ آپ نہ کہیں کہ وہ
ان کا عمل یہ، چونکہ یہاں پر حکم شرعی نہیں ہے ان کا، اگر وہ ایک بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں، آپ چھوٹے سے گھر میں رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر وہ بہت اچھا لباس پہنتے ہیں، آپ معمولی لباس پہن لیں. اگر وہ معمولی لباس پہنتے ہیں، آپ اچھا لباس پہن لیں. شخصیت پرستی یہ ہے کہ آپ کی داڑھی کا سائز بھی وہی ہو جو ان کا ہے، آپ کے بٹن بھی اتنے ہی ہوں جو ان کے ہیں، آپ بوٹ بھی وہی پہنے جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، آپ باتیں بھی ویسے ہی کریں جو وہ کرتے ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر سے میں نے علاج کرانا ہے، آپ بھی اسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اور کیوں جائیں؟ نہ اس وجہ سے کہ ڈاکٹر اچھا ہے، چونکہ یہ اس کے پاس جاتے ہیں. یہ ہو جاتی ہے تقلید، اندھی تقلید، شخصیت پرستی. ہم عدالت کے پیروکار ہیں، چونکہ اس میں عدالت ہے ہم اس کی عدالت کے پیروکار ہیں، نہ اس کے. چونکہ اس میں فقاہت ہے ہم اس کی فقاہت کی وجہ سے اس سے لے رہے ہیں. چونکہ اس میں اوثقیت ہے ہم اس کی وثاقت اس سے لے رہے ہیں. چونکہ وہ افقہ ہے اس وجہ سے ہم اس کی افقاہیت کے تابع ہیں. شخصیت پرست حقیقت میں شخصیت پرست نہیں ہوتا، حقیقت میں خود پرست ہوتا ہے. چونکہ حب نفس ہے، چونکہ اس کو خود میں پرست ہے، وہ اس وجہ سے شخصیت پرست بھی ہے. مثلا یہ شخصیت پرست انسان زید کی شخصیت کی بڑی تعریف کرتا ہے. خوب اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ تم زید کے کیوں اتنے عاشق ہو، دیوانے ہو؟ خوب یہ کہے گا زید میں علم ہے. خوب اگر زید میں علم ہے تو دوسروں میں بھی ہے، تمہیں دوسروں کا بھی پھر زید کی طرح احترام کرنا چاہیے. اگر کہ زید عادل ہے، یہ عدالت زید میں بھی ہے دوسروں میں بھی ہے. اگر کہ زید میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی دوسروں میں بھی پائی جاتی ہے، چونکہ کوئی خوبی منحصر کسی میں موجود نہیں ہے، یہ خوبیاں سب میں پائی جاتی ہیں. پھر تم ایک کو لے کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ دوسروں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ دوسروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ صرف ایک چیز میں زید ممتاز ہے دوسروں سے، اور وہ کیا چیز ہے؟ کہ زید کا میرے ساتھ ایک ایسا رابطہ ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں. خوب بس آپ کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے زید اتنا عظیم ہو گیا. جی ہاں، چونکہ میں بہت چیز ہوں، جو مجھ سے منسوب ہو جائے وہ بہت عظیم آدمی ہوتا ہے، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. یعنی حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. یوں ہوتا ہے نا، دیکھیں شخصیت پرست حقیقت میں میں پرست ہوتا ہے. کیا آپ کے مرجع میں اور اس مرجع میں فرق ہے؟ چونکہ ان کی میں تقلید کرتا ہوں. وہ ان میں بھی کوئی کمال ہے یا نہیں؟ نہ ان میں نہیں ہے، صرف ان میں یہی کمال ہے کہ میں تقلید کرتا ہوں، ورنہ دوسروں کے بھی مقلد ہیں. شخصیت پرستی کو اگر کریدیں، شخصیت پرست کی نفسیات کا اگر مطالعہ کریں تو خود پرست نکلتا ہے اندر سے، انا پرست نکلتا ہے، میں پرست نکلتا ہے اندر سے. اور انا اس کی ہر چیز کے ساتھ ٹکرائی ہوئی ہے، نہ مجتہد اس کا ٹکرایا ہوا ہے. اگر ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں تو نہ اس وجہ سے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، کہ اگر جہاں بھی جائے، یہ ایک علامت ہے شخصیت کی. شخصیت پرست یہ کہتا ہے کہ یہ شخصیت جو بھی کرے میں اس کے پیچھے ہوں، یہ سیاہ کرے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ سفید کرے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ حرام کہے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ حلال کہے میں اس کے ساتھ ہوں. لیکن اصول پرست کیا کہتا ہے؟ میں اس شخصیت کو مانتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں، اس کا ہاتھ بھی چومتا ہوں، اس کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بھی بناتا ہوں، لیکن اس وقت تک جب تک یہ حق پر ہے. سوال یہ ہے کہ بغیر پارٹی کے آرگنائزیشن یا پارٹی یا تنظیم کے موجودہ دور میں کوئی بھی معاشرتی کام ممکن ہے؟ یعنی ایک الیکشن لڑنے سے لے کر ایک چھوٹا سا مقامی پروگرام کروانے تک ہر مرحلے پر ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر اس کے کوئی کام کیسے ممکن ہو سکتا ہے، مکمل ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے ملک پاکستان میں ہماری شیعہ تنظیم یا پارٹی بنانے والے بھی تو علماء تھے، اور مفتی صاحب جیسی شخصیت نے بھی پارٹی بنائی، اور پھر شہید نے بھی پارٹی یا تنظیم کے ذریعے سے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کی. کیا یہ سب غلط ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ غرق ہیں، جب غرق ہیں تو خود تو سوچتے نہیں ہیں، اگر سوچنے کے لیے کہا جائے تو تیار نہیں ہے، اور اگر تیار بھی ہو کوئی آدمی تو سوچے کیسے؟ غوطے کھا رہا ہے اس میں، کیسے؟ اس کو تو فرصت نہیں ہے. ڈبکیاں کھاتے ہوئے آدمی کو کیسے فرصت ہے کہ وہ دیکھے کہ کہاں ڈوب رہا ہے، کس میں ڈوب رہا ہے؟ اور دوسرے پھر اتنا ہمارے ذہنوں پر یہ چیز سوار ہو جاتی ہے، مسلط ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے خلاف سوچنے تک کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگرچہ سوچنے کے بعد شاید اسی کی تائید ہو جائے، جس راستے پر جا رہے ہیں یہی صحیح نکلے. مثلا ہم نے اپنی مشکلات کے حل کے لیے تنظیمی راستے ڈھونڈے، خوب سوچ کے یہی راستہ ڈھونڈو، شاید سوچ کے نتیجے میں یہی راستہ صحیح نکلے، لیکن سوچ کے یہ راستہ اپناؤ، فکر کر کے یہ راستہ اپناؤ. ایک لحظے کے لیے اس کے سارے پہلو دیکھو کہ آیا اس میں ممکن ہے کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو. لہٰذا اب اس میں
حاضر نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے یا غلطی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ایک سوال جو اس میں سوال میں پھر وہ آ گیا نا مسئلہ شخصیت والا، کہ تنظیم تو شہید نے بھی چلائی ہے، مفتی صاحب نے بھی چلائی ہے، اور اتفاق سے شہید تو خوب سب کے لیے شناختہ شدہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ۔ مفتی جعفر حسین صاحب وہ شناختہ شدہ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن بہت عظیم انسان ہیں، بہت عظیم انسان، ہر لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے۔ جہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ تنظیم کے بغیر آیا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم چھوٹے سے چھوٹا کام سے لے کر بہت بڑا کام اگر سیاست کرنا چاہیں تو تنظیم کے بغیر آیا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے ایک ہی طریقہ ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں تنظیم سنا ہے، پھر اس میں چلے گئے، پھر اس میں غرق ہو گئے، پھر اس میں ڈوب گئے، پھر اس میں ڈبکیاں کھانے لگے، پھر دوسرا کوئی راستہ آج تک آزمایا ہی نہیں ہے، دوسرا کسی نے پیش ہی نہیں کیا، کسی نے متعارف ہی نہیں کروایا، دیکھا تک نہیں ہے، سنا تک نہیں ہے آج تک ہم نے کہ کوئی اور بھی راستہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے بات کی جائے کہ تنظیم کے علاوہ بھی راستہ ہو سکتا ہے اور وہ قرآنی راستہ ہو سکتا ہے جو قرآن نے ہمیں راہ دکھایا ہے اور وہ جو سیرت معصوم سے ہم جو راستہ سمجھتے ہیں، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ عجیب، تنظیم سے ہٹ کر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ ایسا تعجب جس میں انکار کا پہلو موجود ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تنظیم کے بغیر انسان قدم اٹھا سکے، سانس لے سکے، بات کر سکے۔ یہاں پر تنظیم زدگی اسی کو کہتے ہیں۔ فرض کریں کوئی تنظیم نہیں ہے، آج ہم پہلی دفعہ بیٹھ کر تنظیم بنانا چاہتے ہیں، یہ جو تنظیم آج بن رہی ہے اس کے اندر تضاد موجود ہے، اور بہترین انسان دنیا کے بیٹھ کر بنا رہے ہیں، مقدس ترین افراد بیٹھ کر تنظیم بنا رہے ہیں، پھر بھی تنظیم کے اندر ایک تضاد موجود ہے۔ وہ تضاد کیا تضاد ہے؟ میں نے کہا نا کہ تنظیم یعنی یہی موجودہ شکل جیسے آپ آشنا ہیں، اور پھر آپ ادھر نہ جائیں کہ ہمیں منظم کام کرنے کی ضرورت ہے، ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ ڈسپلن اور منظم کام اور چیز ہے، تنظیم اور چیز ہے۔ تنظیم سے مراد یعنی پارٹی، حزب، ڈھانچہ اور یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں تنظیم وجود میں اس لیے آتی ہے، میں بہترین لوگوں کی تنظیم کی مثال دے رہا ہوں، نہ غلط لوگوں کی۔ بہترین لوگ احساس ذمہ داری کرتے ہیں، ایک خلا دیکھتے ہیں معاشرے میں، اس کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ خلا پر کرنا ہے، اس کو نصب العین قرار دیتے ہیں۔ مثال بھی دی میں نے کہ بہترین لوگ وہ اٹھ کر آئے اور انہوں نے آ کر تنظیم کا احساس کیا۔ اب جو بھی ہو، میں نے کہا نا کہ ہم شخصیت جو بھی ہو، شخصیت سے ہم اگر کسی شخصیت کا نظریے کو یہاں پر کہیں رد کریں گے تو اس سے شخصیت کا انکار نہیں ہوتا۔ آپ حوزہ علمیہ میں جا کر دیکھیں، وہاں پر طلباء اور فقہاء اور علماء جب بحث کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر وہ گفتگو میں وہ کہیں گے امام خمینی نے یہ جو کچھ کہا ہے، فقہ میں جو فتویٰ دیا ہے، دوسرا مجتہد بیٹھ کر اس دلیل کو آ کر دیکھے گا، ممکن ہے وہ دلیل اس کے نزدیک صحیح نہ ہو، وہ کہے گا یہ دلیل اس طرح سے، وہ اپنا فتویٰ دے گا۔ تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے امام خمینی کی شخصیت کو رد کر دیا۔ نظریہ اور چیز ہوتی ہے، شخصیت اور چیز ہوتی ہے، فکر اور چیز ہوتی ہے، شخصیت اور چیز ہوتی ہے۔ شخصیت کا احترام اپنی جگہ پر، اس کا نظریہ اپنی جگہ پر، ہم اس کے نظریے سے بحث کریں نہ اس کی شخصیت سے بحث کریں۔ اور یہاں پر تو ہم نہ شخصیات سے بحث کر رہے ہیں نہ شخصیات کے نظریے سے بحث کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر تنظیم محل بحث ہے۔ یہ تنظیم جو بھی بنائے گا، پاک ترین افراد بھی اگر بنائیں، ایک تضاد اس کے اندر موجود ہوگا۔ کون سا تضاد؟ اس کا نصب العین، جس کے حصول کے لیے یہ تنظیم وجود میں آئی ہے، اور ایک وہ ڈھانچہ کہ جس نے یہ نصب العین حاصل کرنا ہے۔ یہ ڈھانچہ کیا کرے گا؟ وہ نصب العین حاصل کرے گا۔ خوب اس ڈھانچے نے کوشش شروع کر دی، مثلا پاکستان کے اندر دینی معاشرے کا قیام، یہ ہمارا نصب العین ہے، ہم نے اس کے لیے تنظیم بنائی، آج ابھی بنا رہے ہیں۔ خوب ہم امت کا، ہم کل امت تو نہیں بیٹھے ہوئے سال میں، ہم ایک بہت ہی قلیل عدہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی مختصر جمعیت، اور اس کے مقابلے میں پوری امت کی ایک ٹولی، امت کا ایک گروہ یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے تنظیم بنا لی۔ ہم نے اس نصب العین کے حصول کی کوشش شروع کر دی۔ فرض کریں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گلی میں، محلے میں بہت سارے فقیر رہتے ہیں، آج آپ نے ان فقیروں کو افطار کروانا ہے، اور آپ نے اعلان بھی کر دیا، پوسٹر بھی لگا دیے، دعوتیں بھی، کارڈ بھی بانٹ دیے کہ آج فقراء کی افطاری ہماری طرف سے ہے۔ پھر آ کر آپ نے اہتمام شروع کر دیا، آپ نے دیگیں خریدیں، پکوائیں اور مشغول تھے۔ اتنے میں آپ کو خبر ملی کہ یہ جی جو آپ کام کر رہے ہیں، افطار کروا رہے ہیں، یہ فلاں پارٹی نے یا فلاں جماعت نے یا فلاں فرد نے فقیروں کا افطار کروا دیا ہے۔ اب دو صورتوں سے خالی نہیں ہے آپ کا عکس العمل، یا تو آپ خدا کا شکر ادا کریں گے، جی الحمدللہ جو کام ہم کرنا چاہتے تھے وہ دوسروں نے بڑھ کر کر دیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں،
فقیروں کے بھی شکر گزار ہیں، اطلاع دینے والے کے بھی شکر گزار ہیں، بس یہ ختم کرو، اپنی دیگیں اتارو، بند کرو، ختم ہو گیا مسئلہ. چونکہ جو کام ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ دوسروں نے کر دیا. اب نصب العین ہمارا کیا تھا؟ فقیر کا پیٹ بھرنا. وہ فقیر کا پیٹ تو آپ کے ڈھانچے کے بغیر بھرا جا چکا ہے، آپ کا ڈھانچے کا ہونا نہ ہونا برابر ہے یہاں پر. دوسرا عکس العمل یہ ہے کہ نہ خیر، ہم ہرگز ان کو یہ کام نہیں کرنے دیتے. ہم نے پہلے بینر لگائے ہیں، ہم نے پہلے پوسٹر لگائے ہیں، ہم نے پہلے کارڈ تقسیم کیے ہیں، ہم نے پہلے اہتمام کیا، انہوں نے بعد میں کیا ہے. اب ہم کبھی بھی ان کو فقیروں کو کھانا نہیں کھلانے دیں گے. یہاں پر دیگوں اور چمچوں کی جنگ. آپ دیکھیں یہاں پر آپ بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ باہر سے کوئی آدمی آئے، کیوں لڑ رہے ہو آپس میں کہ جی ہم فقیروں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں. خوب، آپ کیوں؟ ہم بھی فقیروں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں. خوب کھلاؤ. کہتے ہیں نہیں، یہ کھانا ہم کھلانا چاہتے ہیں اور یہ ہماری نوبت میں یہ کھلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کھانا ہم کھلانا چاہتے ہیں، ہمارے نام پہ کھلایا جائے گا، ہم نے پوسٹر لگائے ہیں. یعنی ڈھانچہ، اگر ہم مان جائیں کہ وہ کھلائیں، اپنا ڈھانچہ متاثر ہوتا ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے نام پر یہ کھلایا جائے، ڈھانچے کی آپس میں جنگ ہو جاتی ہے. کیا کہ فقیر کا پیٹ بھرنا ایک طرف رہ جائے گا، یہاں ڈھانچہ بچانا یہاں پر مقصد بن جائے گا کہ جس طرح سے بھی ہو اس ڈھانچے کو بچاؤ. اب آئیں آپ تنظیموں کو دیکھیں، تنظیموں کی کارکردگی آ کر دیکھیں. پاکستان میں اتنی پارٹیاں موجود ہیں، مقصد کیا ہے کہ ایک جمہوری حکومت کا قیام. 200 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. سب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جمہوری نظام. آپ کیا چاہتے ہیں؟ جمہوری نظام. ایک پارٹی کوشش کر رہی ہے جمہوریت کے لیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے شروع کی ایک حرکت، آپ کا بھی نصب العین جمہوریت ہے، ان کا بھی نصب العین جمہوریت ہے. خوب، جب وہ جمہوریت کے لیے کوشاں ہیں، آپ کا بھی نصب العین ہے، تو ہمیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. جب ہم ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے تو پھر تو اپنی پارٹی کا تو ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا. یہ ڈھانچہ تو ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہوا، کیونکہ کوشش وہ کر رہے ہیں، ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں. یا تعاون نہیں کر رہے، کم از کم بیٹھ کر خوش ہیں کہ چلو وہ تو جمہوریت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایک دن جمہوریت برقرار ہو جائے گی. اس صورت میں اپنا ڈھانچہ ختم ہو جائے گا. لوگ ہم سے پوچھیں گے بھئی یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، کیوں بنایا ہوا ہے، یہ کس کام کے لیے؟ آپ کہیں جمہوریت کے لیے. وہ جمہوریت تو ادھر حاصل ہو رہی ہے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ادھر فالتو میں؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں، یہ جمہوریت ہمارے نام سے حاصل ہو، وہ بھی کہیں گے یہ جمہوریت ہمارے نام سے حاصل ہو. نتیجہ کیا ہو جائے گا کہ جمہوریت ایک طرف رہ جائے گی، ڈھانچہ اصلی مقصد بن جائے گا کہ ڈھانچہ بچانے کے لیے ہمیں جمہوریت اپنے نام لکھوانی ہے. چونکہ جمہوریت اپنے نام لکھوانی ہے تو ڈھانچہ اس وقت جمہوریت اپنے نام لکھوائے گا جب جمہوریت کو نگل جائے، جب جمہوریت کو کھا جائے. بس سب سے پہلے یہ پارٹی جو جمہوریت کے حصول کے لیے بنی تھی، یہ منہ کھول کے جمہوریت کو نگل جاتی ہے. آج کل کے حالات تو بخوبی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، اگرچہ میں نے کسی پارٹی کو دلیل نہیں قرار دیا، لیکن آج کل کے حالات کو آپ دیکھیں، یہی تو ہے. اب دینی ماحول میں آ جائیں، دینی ماحول میں بھی یہی کام ہوگا. ایک ڈھانچے کے ذریعے ہم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈھانچے کو بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں. یہ ڈھانچہ باقی اس وقت رہے گا جب دین کو نگل جائے، دین اس کا لقمہ بن جائے. جب تک دین اس کے پیٹ میں نہیں جاتا، یہ ڈھانچہ باقی نہیں رہے گا. اب یہاں سے میں تنظیمی کارکردگی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں سے اب آپ ایک ایسی تنظیم لائیں، مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر، دینی یا غیر دینی تنظیم، کہ جس کے اندر یہ تضاد نہ ہو، جس نے آج تک اپنا نصب العین حاصل کیا ہو. یقیناً آپ کو کوئی نمونہ نہیں ملے گا، لیکن جہاں ڈھانچے بت بن گئے وہ آپ کو سینکڑوں نمونے ملیں گے. یہ کارکردگی ایک طرف اور وہ تضاد اس کے اندر وہ ایک طرف. اور پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ڈھانچہ بچانا عین عبادت ہے، عین فریضہ دینی بن جاتا ہے. خوشنودی خدا کے لیے ڈھانچہ بچاؤ. لہٰذا یہ امت کے لیے خطرناک ہے یہ ماڈل مغربی. اور یہ اتفاق سے ہمارا یہ کسی دینی معاشرے کی پیداوار نہیں ہے. نہ مسیحیت نے پارٹی کو متعارف کروایا ہے، نہ یہودیت نے پارٹی کو متعارف کروایا ہے، نہ مجوسیت کے پیٹ سے پارٹی نکلی ہے، نہ اسلام کے بطن سے پارٹی نکلی ہے. بلکہ یہ آیا ہے سیاست کی دنیا سے، اور یہ آیا ہے اقتصاد کی دنیا سے، اور یہ آیا ہے مثلاً غیر دینی عالم سے، غیر دینی کائنات سے. دنیا مذہب میں یہ چیز وارد ہوئی ہے. مذہبیوں نے، دینیوں نے پھر اس کو اپنے گلے لگا لیا، کہا کہ یہ تو بہترین چیز ملی ہے ہمیں، سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے. بعض اوقات ہمیں مشکلات اور مسائل پیش آتے ہیں،
ان مسائل و مشکلات کے حل کے لیے ہم سوچتے ہیں. یہاں پر اب شعور یہاں کام دیتا ہے. مثلا فرض کر لیں کہ آپ مجھے کہیں کہ یہ شہر ہے ہمارا، یہ محلہ ہے، اس کی کچھ مشکلات ہیں اور ان مشکلات کا ایک رائے حل ہے. اگر تو مجھ میں شعور ہوا، تھوڑی عقل ہوئی، تھوڑی سوجھ بوجھ ہوئی، تو میں یہی کام کروں گا کہ پہلا کالم بناؤں گا مشکلات کا، مسائل کا. 1 2 3 4 10 یہ مشکلات ہیں ہماری. رائے حل 1 2 3 4 5 10 یہ رائے حل ہے. اب آپ جا کر دیکھیں گے کہ مشکلات کے کالم میں ہیں اور رائے حل کے کالم میں ہے. لیکن اگر مجھ میں شعور نہ ہوا، مجھ میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، تشخیص کی صلاحیت نہیں ہے، تمیز نہیں ہے مجھ میں کیا کروں گا؟ مشکلات تو میں نے لکھ دی، رائے حل لکھتے ہوئے وہ جو مشکلات ہیں میں ان کو رائے حل بنا کر آپ کے سامنے لکھوں گا. یعنی رائے حل کے کالم میں بھی میں کیا لکھوں گا؟ مشکلات کو رائے حل بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا. تنظیمیں، قومیت، نجات اور نسل، یہ ہماری مشکلات کا رائے حل نہیں ہے، یہ مشکلات ہیں ہماری. ہم مشکلات کو رائے حل سمجھے ہوئے ہیں. بھئی اس ملک کو تنظیموں نے تباہ کر دیا ہے، اس دین کو تنظیموں نے تباہ کر دیا ہے، اس مذہب کو تنظیموں نے تباہ کر دیا ہے. کیا کریں؟ ایک اور تنظیم بنا لو. خوب پارٹی پہ پارٹی بنی. کیا مشکل آپ کی آج تک حل ہوئی؟ مسخرہ عالم، مضحکہ عالم بنایا ہم کو. ایک ذلیل اور رسوا قوم بنا کر دنیا کے سامنے ہمیں پیش کیا کہ یہ قوم ہے ہم. ہمیشہ مشکل کا کوئی رائے حل تلاش کرنا چاہیے، اور رائے حل موجود ہے، اور وہ قرآن مجید نے ہمیں پیش کیا ہے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، حتیٰ مذہب میں قرآن سے دور ہیں. ہم نے مذہب تو لے لیا، نہ قرآن سے نہیں لیا. کس سے لیا؟ راجاؤں سے لیا، مہاراجاؤں سے لیا، شہنشاہوں سے لیا، بادشاہوں سے لیا، درباروں سے ہمارا مذہب نکلا. قرآن سے نہیں نکالا ہم نے، کہیں اور سے لے آئے ہیں. یہ کسی سامری سے لے لیا ہم نے. آپ ذرا غور تو کرو کہ کیا ہے؟ ہاتھ میں بچڑا ہے، یہ مذہب ہے یا یہ قوم ہے یا اجتماعیت ہے یا سماج ہے یا ملک ہے؟ کیا مشکل ہماری ان چیزوں سے حل ہوئی؟ کس نے اس دروازے سے خیر دیکھی ہے جو ہم خیر دیکھیں گے اس سے؟ آیا تنظیم کے بغیر کام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے نمونہ عرض کیا تھا اور معاصر نمونہ عرض کیا تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا بغیر کسی پارٹی کے. اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے آپ کو کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ وہ ہو سکتا ہے جبھی تو ہوا ہے. کس پارٹی کے ممبر تھے؟ کس پارٹی کے سربراہ تھے؟ کون سی تنظیم بنائی انہوں نے؟ کہاں ہے وہ تنظیم؟ کون سے ارکان تھے اس کے؟ ایک پارٹی تھی انقلاب کے بعد بنی جمہوریہ اسلامی. امام نے خط لکھ کے کہا کہ اس کو توڑ دو، یہ بت ہے، ختم کرو اس کو. اور بڑے پاکیزہ لوگوں نے بنائی تھی، نہ غلط لوگوں نے. لیکن امام خمینی نے خط لکھ کے کہا کہ اس پارٹی کو ختم کر دو، یہ نہیں چاہیے ہمیں، انقلاب کے لیے مضر ہے اس کا ہونا. بس ہمیں تھوڑا سا باہر نکل کے ایک فرصت، کوئی آدھے گھنٹے کی 20 منٹ کی نکال کے سوچنا چاہیے تھوڑا سا کہ یہ جس میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں اور جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، جس نے، آیا یہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ سوچ کے بعد آپ اسی نتیجے پر پہنچیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تنظیم ہی بنانی چاہیے، بے شک بنا لیں. سوچنے کے بعد اگر سوچ نے یہیں پہنچایا ہے تو بے شک بنا لیں. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے.